بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا نام دجال کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا ہے۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح دجال کے آنے کی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ اس کے آنے سے پہلے کے استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح دجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہریں، غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوجیں ہوں گی جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرسبز و شاداب کر دے گا، اور اس کا یہ سحر شیطانی تماشا ابھی جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا نمودار ہونا قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا، دابۃ الارض یعنی کہ زمین سے ایک عجیب خلقت کا جانور نکلنا۔ اس حدیث مبارک کے مطابق دجال کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب دجال کے نمودار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے بھی مروی ہے کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا دھنسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، تیز ہوا، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 2 گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں، اور ان میں عظیم جنگ برپا ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ دجال کے لفظی اور عربی معنی جیل سازی، ملہم سازی، فریب اور جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہیں، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال شاید اس لیے ہی رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اس کی مکروہ شخصیت کی نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنہ فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حشام بن عامر سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لہذا آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بری نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو گندمی گو لوگوں میں سے سب سے خوبصورت تھا۔ اس کے بالوں کی لمبی لمبی خوبصورت لٹیں تھیں جن میں کنگھی کی ہوئی تھی اور ان میں پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گھنگریالے بالوں والا۔ اس کی دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ دجال کی تفصیل اور اس کا تذکرہ ہم آنے والی ویڈیو میں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔